حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو دیگر مخلوقات سے عقل مندی عطا کرنے کی وجہ سے ممتاز بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بہت جو ایک نعمت ہے وہ انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر میں رکھا ہے، جس کو دماغ کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ جسے عربی میں قلب کہا گیا، دل، اس کو بھی سوچنے اور سمجھنے کا مرکز قرار دیا گیا، جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو قلب ہے وہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، جسٹ اس کے تبدیل ہونے سے، اس کی کمی خامی سے سوچ اور فکر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی کا والو بند ہو رہا ہے، اس کو نکال کے پلاسٹک کا مثلا لگا لیا جاتا ہے تو دماغی کیفیت مجنونانہ نہیں ہوگی۔ حدیث مبارک میں اور قرآن پاک کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے، ایک ہے فؤادن اور ایک ہے قلبن، قاف نقطے والا بڑا قاف۔ اب اس کی تفسیر پہ علماء نے گفتگو کی ہے کہ یہ قلب کسے کہا گیا۔ اگر عرف اور عام اصطلاح میں دیکھیں تو قلب تو دل کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دل میں نہیں ہے، اس کا تعلق دماغ سے۔ تو پھر قرآن و سنت کی تشریحات کرنے والے بزرگوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دل میں ہی رکھی ہے کیفیت، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ عرف کے مطابق اترا ہے، کہ ہمارے عرف میں یہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، تو قرآن بھی اہل عرف کے مطابق اترا ہے۔ تو جس طرح عام لوگ دل کی خواہش اور طلب پر بات کرتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک نے بھی عرف کے مطابق گفتگو کی ہے۔ یہ ایک تفسیری گفتگو تھی، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا وہ 100% درست اور حق اور صحیح ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ عقل ہماری محدود ہے، اور ایمانیات کے جو مسائل ہیں وہ لامحدود، یعنی عقل سے ماورا ہے۔ عقل اپنی سوچ اور فکر میں جہاں تک پرواز کر سکتی ہے کرے گی، اس کے بعد وہ رک جائے گی، اسٹک ہو جائے گی، جبکہ اللہ کا جو کلام ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی جو رسائی ہے
عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ آگے گفتگو بڑھاتا ہوں کہ اس سمجھ بوجھ عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو دیگر سے ممتاز رکھا۔ پھر اس جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس کے اندر بھی درجات ہیں، اس میں بھی درجات ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ، اور یہ بڑھتے بڑھتے جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کے علم اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل۔ تو اس پر بھی شارحین نے لکھا کہ وہ کون سی عقل ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا، تو فرمایا وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک ہے، کہ جس کو سب سے پہلے اللہ نے خلق فرمایا۔ سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر عقل اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی، اور سارے انبیاء علیہم السلام میں جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، ان سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ عقل علم کا مرکز ہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی اتنا علم بڑھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی عقل مبارک سب سے اعلیٰ ہے، تو آپ کا علم مبارک بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا علم مبارک بھی سب سے اعلیٰ۔ کوئی آپ کے علم، آپ کی صلاحیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چیز جو عام لوگوں کو نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب مکرم، ہم نے آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا سکھا دیا، وہ سارا سکھا دیا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا سکھا دیا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ فضل تو ویسے ہی زیادہ کو کہتے، فضل اور عدل یہ دو لفظ ہیں۔ عدل یہ ہے کہ کوئی شخص 1 روپے کا حقدار ہے تو اسے 1 دے دیا جائے، اور فضل یہ ہے کہ حق تو 1 تھا اسے بڑھ کر 2 دے دیے جائے، اس کو احسان بھی کہتے۔ اللہ تعالیٰ دے تو اس کی عطا کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور دینے پر بھی وہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے فضل عظیم، فضل تو ہے ہی ہے، وہ بھی سب سے بڑا۔ تو اب اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کا اظہار کر سکیں کہ اللہ نے اپنے نبی رحمت ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا فرمایا، کیا علم، کیا صلاحیت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فرامین کو جامع کلمات کہا جاتا ہے، جوامع الکلم۔ حدیث شریف میں اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ فرمان چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کے اندر معانی، اس کی انتہا، قیامت تک لوگ اس سے اصول اخذ کر رہے ہوں گے، اور وہ ہر زمانے کے اندر رہنمائی قوم کی کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے کلمات کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ علم، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مزید لوگوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن جو نبوت کا مقام ہے وہ منتخب ہی ہے،
اس کے بعد نہیں ہیں، صلاحیتیں بڑی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور ہنر اور صلاحیت عطا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بڑے ممتاز لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی حیرت انگیز صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور دیگر لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت کو دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا، لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو عمر بن خطاب نبی کے منصب پہ فائز ہوتے۔ یعنی کہ اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ لوگوں کو دیکھ کر اس کا پورا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ مہارت اتنی تامہ تھی، بندے کو دیکھ کر پرکھ لیا کرتے تھے کہ یہ کیسا یا کیا کرنے والا۔ اور تقوی اور طہارت اس قدر اعلیٰ کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک جو کہ حضور کے جامع کلمات میں سے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے گا، صحیح ہے جی، تو یہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے منتخب فرما لیا، جس کو اللہ نے خیر کا ارادہ فرما لیا، جس کو اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا کہ اسے خیر دے دی جائے، تو پھر اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، حقیقت اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ رب مجھے دیتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا کرتا۔ عطائے رب ہے اور تقسیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے، کھلاتے ہیں۔ یہ سید اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث شریف کا خلاصہ شعر میں بیان فرمایا۔ شارحین نے لکھا کہ اس دنیا میں جو بھی نعمت اترتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرکار کو عطا کی جاتی ہے اور ان کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے کہ انسان دیندار ہونے میں جتنا صاحب علم ہوگا اس کی دینداری اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، پورے عربی کے الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے۔ تو اگر کوئی شخص دیندار بننا چاہتا ہے تو اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا۔ اچھا، اب صحابہ کرام میں کچھ بزرگان دین ایسے، بعض صحابہ وہ حفظ یا یاد کرنے میں بڑے تیز تھے، ماہر تھے، لیکن ان کی سمجھ دیگر کے مقابلے میں کم تھی، اور دیگر نے یاد کم کیا لیکن سمجھ بوجھ اس میں زیادہ رکھی۔ تو اس طرح دو حصے بن گئے، ایک بنا فقیہ اور ایک بنا حافظ یا غیر فقیہ۔ فقیہ کا مطلب ہے سمجھدار۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا وہ وضو کرے، کیونکہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور پھر فوراً وضو کیا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف بڑی مشہور ہوئی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ انہوں نے سمجھا، وہ بیان کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو کیا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی چکنائی کھائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اس پر ایک سوال کھڑا کیا، فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما کر نماز پڑھائی ہے؟ یعنی دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی؟ ہاں۔ کہا دودھ میں بھی تو چکنائی ہوتی ہے، کیونکہ اصلی گھی مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ تو جو جانور کے اندر چربی ہے یا جو دودھ میں ہے تو دونوں ہی چکنائی۔ تو آپ نے جو سمجھا ہے اس کا حل یہ ہے کہ مستحب ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے کہ منہ کی چکنائی دور کر لی جائے، کھانے کے اثرات دور کر لیے جائے اور پھر دوبارہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن گوشت کھانے سے یا چکنائی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ ایک حافظ اور ایک فقیہ کا آپس کا مکالمہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے فرامین اور صحابہ کرام کے مکالمات ہیں جو کہ ایک فقیہ اور غیر فقیہ کا مسئلہ رہا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور صحابہ کرام میں ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی جو کہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بڑے فقیہ قسم کے آدمی تھے اور بڑی سمجھ بوجھ سے لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ علاقہ ابھی نیا نیا فتح ہوا تھا، عراق، ایران، یہ سارا علاقہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو خصوصاً عراق کا علاقہ، کوفہ، بصرہ، یہ نئے فتح ہوئے تھے۔ اس علاقے کے اندر پہلے آگ کی پوجا کی جاتی تھی، مجوسی لوگ رہا کرتے تھے، خصوصاً ایران والی سائڈ پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور لوگوں کو تعلیم دے، پڑھائیں، لکھائیں، اور وہاں جو لوگوں کے مسائل ہوں اس کو حل کریں گے۔ اس علاقے کا انتظامی سربراہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اب کسی صاحب نے ایک مسئلہ گورنر صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے اپنے سمجھ میں جواب دیا، وہی صاحب اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو استاد تھے ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا، سرکار کے پاس آیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلے کا جواب یہ عنایت فرمایا تھا، ابو موسیٰ اشعری کا جواب درست نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے کہا جی فلاں استاد جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے یہ جواب دیا اور حدیث بھی سنائی ہے۔ تو گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرے، سیدھے جائیں استاد محترم فقیہ ملت، جا کر ان سے پوچھا کریں، وہ جو جواب دیں گے اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا درجہ رکھا، ہر ایک کا درجہ رکھا، لیکن حضور فرما رہے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ انہی کے شاگرد بنے حضرت ابراہیم نخعی
جو تابعی ہیں ان کے شاگرد بنے حضرت حماد، اور ان کے شاگرد بنے کوفہ میں ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقیہ وقت۔ یہ بھی بعض دیگر صحابہ کرام سے بھی ملاقات ہوئی اور تابعی بھی ہیں۔ شعبان المعظم کی 2 یا 3 تاریخ کو آپ کی وصال کا دن بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس تناظر کو صرف اس سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سمجھداری کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور آج امت کی اکثریت آپ کے بیان کردہ مسائل پر عمل کرتی نظر آتی ہے۔ پوری ایک جماعت تھی، مشاورتی تنظیم تھی، جس کے اندر لغت یعنی عربی کے ورڈ یا لفظوں پر بھی بحث ہوتی تھی، اس کے معنی پر بھی بحث ہوتی تھی، احادیث طیبہ پر بھی بحث ہوتی، آیات قرآنی پر بھی بحث ہوتی، اور پھر جب ایک اتفاق ہو جاتا تب جا کر کسی مسئلے کو آگے امت میں بیان کیا جاتا۔ ایک چھوٹا سا مکالمہ، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کسی نے بات اڑا دی کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات مدینہ شریف تک پہنچ گئی، وہاں علم کے سمندر بہہ رہے تھے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت موجود ہیں۔ ان کا نام اصل ہے محمد، لقب ان کا باقر ہے۔ یہ باقر کا مطلب ہے بقرہ، گائے کو کہتے ہیں سینگ مار کر کسی چیز کو چیر دے۔ تو امام محمد باقر کو باقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے علم سے پڑے ہوئے پردوں کو چیر کر اس میں سے جو موجود علم ہوتا تھا، بات ہوتی تھی، مسئلے کا حل ہوتا تھا، وہ لوگوں کو بیان فرما دیتے تھے۔ اب یہ بات ان تک پہنچی تو وہ تو صاحب علم آدمی کہنے لگے یہ کیسا شخص ہے جو رائے سے باتیں کر رہا ہے۔ اتفاق ہے کہ آپ حج کرتے ہوئے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچے مدینہ شریف میں، تو بتایا گیا بھئی وہ جو کوفہ کے رہائشی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر بڑے ادب سے ملے، فرمایا تم ہی ہو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہو؟ کہا حضور میں کچھ عرض کروں؟ ہاں بتاؤ۔ کہ میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کرتا، میں ایک مسئلہ آپ سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک خاتون جس کے مخصوص ایام میں نماز روزہ چھوٹ جاتا ہے تو ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر اس کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ روزے کی قضا کرے، اور نماز چھوٹ جائے تو نماز معاف ہے۔ ہاں، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز کا درجہ روزے سے زیادہ ہے، تو نماز معاف نہیں ہونی چاہیے، روزہ معاف ہونا چاہیے۔ لیکن میں عقل کی بات نہیں کرتا، میں تو یہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، نماز معاف رہے گی، روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی ہے۔ جب آپ نے سنا تو پھر آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کی تحسین فرمائی، کئی ایک مسائل پھر آپ نے سیکھے اور اپنی شاگردی میں قبول فرمایا، پڑھایا۔ کچھ احادیث طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سینہ بسینہ ان تک موجود تھیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عابد و زاہد اور متقی آدمی تھے۔ پوری رات تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام، اخلاص انتہائی اعلیٰ درجے کا۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہماری کیفیت تو پورے رمضان میں ایک قرآن پڑھ لے تو بہت ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک قرآن پاک پورے دن میں، اور ایک قرآن پاک رات کے نوافل میں، اور ایک قرآن پاک پورے مہینے تراویح میں،
تو یوں 30 دن میں 30 رات میں اور ایک تراویح میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. 61 قرآن پاک. اتنی محبت قرآن کی. اور بعض اوقات عام دنوں میں نوافل ادا کرتے تو ایک واقعہ بڑا مشہور درج ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو ایک ہی آیت کو سورہ یاسین کی وامتاز الیوم، آج کے دن جو ہے وہ مجرموں کو ممتاز کیا جائے گا، ممتاز کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، مجرم الگ ہو جائیں. تو آپ نماز پڑھتے رہے اور گریہ کرتے رہے، روتے رہے، آنسو ٹپک رہے. پوری رات گزر گئی. صبح کسی نے پوچھا کہ آپ اس قدر گریہ یا رو رہے تھے اور ایک ہی آیت کو تکرار کر رہے تھے. فرمایا کہ مجھے اللہ کا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مجرموں میں مجھے ہی شامل کر لیا جائے. پوری رات روتے رہے. وہ پاک ہستی، ان کا یہ عالم. اب ہم اپنا تقابل کر سکتے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اخلاص ہے، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ وہ احتیاط ہے. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں. لہٰذا اللہ کے حضور ان بزرگوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دو، رو، عاجزی کرو اور تقوی و طہارت کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. اور اس راہ کے اندر جو بڑے بڑے ستون ہیں، ستون علم ہیں، ستون تقوی ہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہوئے نظر آتے، اپنے آپ کو کمتر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے. لہٰذا اپنے دلوں کو عاجزی سے بھرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اپنے کسی نیک عمل کو بڑا مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی میں کوئی ہماری ہوس، کوئی ہماری ریا، کوئی ہمارا دکھلاوا داخل ہو چکا ہو اور وہ عمل نیست و نابود ہو چکا ہو. صرف اللہ کا فضل مانگے، اللہ کی عنایت مانگے، رحمت مانگے. شب براءت آ رہی ہے، کتنے ہی لوگوں کو آزاد کیا جائے گا جہنم سے. رب کو راضی کرنے کا وقت ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.